پاکستان نے ایران اور امریکہ میں مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی کی پیشکش کر دی۔ امریکی خبر ایجنسی اے پی کا دعویٰ، لکھا پاکستان نے سیز فائر کی مدت ختم ہونے سے پہلے مذاکرات منعقد کرنے کی تجویز دی ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور جلد ہی اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ امریکی ٹی وی CNN نے دعویٰ کیا، امریکی حکام جنگ بندی مدت ختم ہونے سے پہلے دوسری براہ راست ملاقات پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کابینہ کے حکام ایرانیوں کے ساتھ ممکنہ ذاتی ملاقات پر تبادلہ خیال میں مصروف ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو اسٹیٹسمین شپ قرار دے دیا۔ کہا، ایران سے مذاکرات کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ممکن بنایا۔ امریکی نشریاتی ادارے سے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا، جنگ بندی کا سارا کریڈٹ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی، ایران ہمیں مطمئن نہ کر سکا، گیند اب تہران کے کوچ میں ہے، ریڈ لائنز واضح کر چکے ہیں، بتا دیا ہے جوہری مواد کو ایران سے باہر نکلتے دیکھنا ضروری ہے، اگلا قدم تہران کے فیصلے سے مشروط ہے، دیکھتے ہیں وہ ڈیل کرتا ہے یا نہیں۔ ایرانی صدر اور فرانسیسی صدر کا رابطہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، ایران سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا، مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنا اور تنازع کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ روس بحران کے خاتمے میں مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ کسی ملک کی خود مختاری میں مداخلت ناقابل قبول ہے، تمام ممالک کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے۔ چینی صدر نے مشرق وسطیٰ کے لیے 4 نکاتی ویژن پیش کر دیا۔ مشرق وسطیٰ کو ترقیاتی مواقع فراہم کرنے کی پیشکش، چین کے صدر اور اسپین کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ چینی صدر نے کہا، ہمیں جنگل کے قانون کی مخالفت کرنی چاہیے، تحریک کی درست سمت میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم اسپین نے دورہ چین کے دوران خطاب میں کہا، اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، ہم خلاف ورزی کرنے والی حکومتوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اس لیے ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا اسپین اور یورپ کے مفاد میں ہے۔ تہران نے خیر سگالی کے طور پر 450 کلو گرام افزودہ یورینیم کو کم درجے تک لانے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد کا کہنا ہے، امریکہ اور سعودی عرب کی شراکت سے یورینیم کی تطہیر کے لیے ایران کے اندر ایک کنسورشیم تشکیل دیا جانا تھا، مگر بعد میں امریکہ نے معاہدہ ختم کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے غیر ملکی دورے کے پروگرام میں تبدیلی، حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اب سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ قطر بھی جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر حکام بھی ساتھ ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر آبنائے ہرمز کی امریکی فوجی ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق 15 سے زائد امریکی جنگی جہاز آپریشن کی معاونت کے لیے موجود ہیں۔ خلیج فارس، خلیج عمان اور بحیرہ عرب کے حصوں میں پابندیاں نافذ ہیں۔ برطانوی میریٹائم کے مطابق ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کے لیے سمندری رسائی محدود ہو گئی ہے۔ امریکہ کی ناکہ بندی کے بعد آبنائے ہرمز سے چینی جہاز گزر گیا۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق دی رچ اسٹاری نامی چینی جہاز سب سے پہلا جہاز ہے جو ناکہ بندی کے بعد آبنائے ہرمز سے گزرا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بتایا، آبنائے ہرمز سے گزشتہ روز 34 جہاز گزرے ہیں۔ یہ بے وقوفانہ بندش کے بعد سے سب سے بڑی تعداد ہے۔ چین نے امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کو خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، امریکی اقدام سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی حفاظت مزید خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ عمل پہلے سے کمزور جنگ بندی کو نقصان پہنچائے گا۔
امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ 270 ارب ڈالرز لگایا گیا ہے۔ روسی خبر ایجنسی سے گفتگو میں ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا تھا نقصانات کا ازالہ اسلام آباد مذاکرات میں پیش کردہ 10 شرائط میں شامل تھا۔ ایران کا 5 ارب ملکوں سے جنگ کے دوران ہونے والا نقصان پورا کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا بحرین، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور اردن نے جنگ میں کردار ادا کیا۔ واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات آج ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ اسرائیل کی شمال سرحد کی سیکیورٹی اور لبنان کی خود مختاری پر بات چیت متوقع۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کا کہنا ہے لبنان کو بھی فوری طور پر جنگ بندی مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت غلط ہے، حزب اللہ کو بھی غیر مسلح ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا نیتن یاہو سے جنوبی لبنان میں لڑائی ختم کرنے اور براہ راست مذاکرات کا مطالبہ۔ فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، مغربی کنارے کے جزوی الحاق کی مخالفت۔ سعودی عرب امریکہ پر ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے عرب حکام کے حوالے سے بتایا سعودی عرب چاہتا ہے امریکہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئے۔ صدر ٹرمپ کی ناکہ بندی سے متعلق بیان کشیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ قطر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کا رابطہ، امریکہ ایران جنگ بندی مستحکم بنانے پر زور، کشیدگی روکنے کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور اماراتی ہم منصب میں ٹیلی فونک گفتگو۔ عرب میڈیا کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان اور شیخ عبداللہ بن زائد کے درمیان اہم امور پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور اہم علاقائی معاملات پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 0.69% کم ہو کر $98.70 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 2% سستا $97.09 فی بیرل پر آ گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس کی 1,65,000 پوائنٹس کی سطح بحال، 4,600 پوائنٹس اضافہ، انڈیکس کی 1,65,151 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ دوران کاروبار 4,977 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی ملکی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان مالی ضروریات کے لیے کمرشل بینکس اور دیگر ذرائع سے رابطے پر غور کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں گفتگو، کہا حکومت تمام قرضوں کی بروقت ادائیگی کے لیے مکمل پرعزم ہے۔ یورو بانڈز، سکوک اور پاندا بانڈز کے ذریعے عالمی منڈیوں میں واپسی کا ارادہ ہے۔ وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر سے ملاقات، آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ وزیر خزانہ نے کہا آئی ایم ایف سے $7 ارب پروگرام کی $1.3 ارب کی اگلی قسط جلد ملنے کی توقع ہے۔ محمد اورنگزیب کی سعودی فنڈ برائے ترقی کے سربراہ اور دیگر اہم شخصیات سے بھی ملاقات ہے۔ پی اے ایف اکیڈمی رسال پور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب، مہمان خصوصی چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بھی تقریب میں شرکت۔ نیول چیف نے خطاب میں کہا پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس مضبوط فورس ہے۔ گزشتہ سال مئی میں پاک فضائیہ نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ مارکائے حق میں پاک بحریہ نے دشمن کو جارحیت سے باز رکھا۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ قوم کی حمایت سے مسلح افواج دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں۔
مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونا اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ. پاکستان میں فی تولہ سونا 4600 روپے مہنگا ہو کر 4,99,962 روپے کا ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا $46 مہنگا ہو کر $4,776 کا ہو گیا. پاکستان میں فی تولہ چاندی 326 روپے اضافے سے 8,260 روپے کی ہو گئی. سندھ حکومت کی اولین ترجیح خواتین کو بااختیار بنانا اور انہیں محفوظ سفری سہولتوں کی فراہمی ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کے اجلاس میں گفتگو. آئندہ مالی سال کے لیے ای وی، ہائبرڈ اور ڈبل ڈیکر بسوں کی خریداری کا فیصلہ. شرجیل میمن کا کہنا ہے سکھر اور حیدرآباد کی خواتین کو پنک سکوٹیز کی فراہمی خواتین کو بااختیار بنانے کی جانب اہم قدم ہے. پیپلز بس سروس آئندہ ہفتے سکھر تا شکارپور روڈ پر شروع کر دی جائے گی. گل پلازا سانحہ ایک غیر معمولی اور ایک بڑا سانحہ تھا. کمیشن کو آزادانہ طور پر رپورٹ کو برملا پبلک کرنا چاہیے تھا. اسے سیلڈ اور بند لفافے میں وزیر اعلیٰ یا حکومت سندھ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. ارے بھائی اس رپورٹ میں ہے کیا آخر؟ کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان کا سانحہ گل پلازا کی تحقیقاتی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ. فاروق ستار کہتے ہیں کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، کس کی مجرمانہ غفلت ہے، یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے. وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ اور میئر سمیت تمام عہدیداروں پر تلوار لٹکتی رہے گی. وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کا رد عمل. کہا فاروق ستار کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا. سانحہ گل پلازا کی جو انکوائری ہوئی اس کے مطابق گل پلازا کی لیز غیر قانونی طریقے سے دی گئی تھی. اس وقت کراچی کے میئر فاروق ستار تھے. ہم توقع کر رہے تھے کہ جب یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا، پرائم منسٹر پیٹرول کی قیمت اسی سطح پہ کم از کم لے آئیں گے جو جنگ سے پہلے کی سطح تھی. کم از کم اس کو 250 روپے پہ لانا چاہیے. اسی طرح جو اضافی ٹیکس ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو جیسے ہی پیٹرول کی پرائز نیچے آئے گی تو ملک میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ جائے گی. جو کماتا ہی نہیں ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے اور اس کو جماعت اسلامی چیلنج کرے گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پیٹرول کی قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ. کہا پیٹرولیم مصنوعات پر عائد ٹیکس اور لیوی کو فوری طور پر ختم کیا جائے. پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کے نفاذ کو عدالتوں میں چیلنج کریں گے. ٹیکس کا سارا بوجھ غریب اور مڈل کلاس پر ہے. اشرافیات کو مراد دی جا رہی ہیں. پورٹ قاسم پر پیٹرول اور ایل پی جی کے جہازوں کی آمد جاری. پورٹ قاسم پورٹ کو ٹرمینل پر پیٹرول سے بھرے مزید 2 جہاز پہنچ گئے. ایم ٹی بورگان سے 42,418 ٹن موٹر آئل اور ایم ٹی لامو سے 57,650 ٹن پیٹرول پورٹ قاسم پہنچا. بورگان جہاز سعودی عرب کی بندرگاہ یمبا سے پیٹرول لے کر پورٹ کو ٹرمینل پر لنگر انداز ہوا. کراچی میٹرک بورڈ کے امتحان میں پیسوں کے عوض نقل کرانے کا انکشاف. نیشنل گرامر اسکول شادمان ٹاؤن ملیر، گریس اکیڈمی لرننگ اسکول قائد آباد کو بلیک لسٹ کر دیا. دونوں امتحانی مراکز کے سپرنٹینڈنٹ بھی معطل. بن قاسم ٹاؤن گریس اکیڈمی آف لرننگ سیکنڈری اسکول کے سینٹر انچارج حنیف ملک پر مقدمہ درج. مدعی محمد قاسم کے مطابق سینٹر انچارج حنیف ملک نے نقل کروانے کے لیے فی پرچہ 5,000 روپے کا مطالبہ کیا. سی ٹی ڈی پنجاب کے راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، جھنگ سمیت دیگر شہروں میں 13 آپریشنز، 16 دہشت گرد گرفتار. ترجمان کا کہنا ہے جنگ سے فتنۃ الخوارج کے خطرناک خودکش بمبار غازی مرجان کو گرفتار کیا. گرفتار دہشت گرد پولیس چوکیوں پر حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے. رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز ملک بھر میں 4,53,00,000 بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. پاکستان اور افغانستان میں انسداد پولیو مہم بیک وقت چلائی جا رہی ہے. ملک میں بارشوں کا ایک اور سسٹم داخل ہونے کو تیار. 16 سے 19 اپریل کے دوران مری، گلیات، اسلام آباد اور پنجاب میں وقفے سے بارش اور ژالہ باری متوقع. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسلادھار بارش. پہاڑوں پر برف باری کا امکان. بلوچستان اور سندھ میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی. بارش بھی ہو سکتی ہے.
कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो चहार दहम अलजजायर पहुंच गए। जूते उतार कर मस्जिद में दाखिल हुए। बाहमी एहतराम और अमन कायम करने पर जोर दिया। पोप ने कहा, खुदा की कुर्बत तलाश करने का मतलब ये भी है कि हर इंसान का एहतराम किया जाए और बकाए बाहमी अपनाई जाए। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मेला, 6000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान समेत दुनिया भर की सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद। कहा, हुकूमत पाकिस्तान तमाम सिख और हिंदू यात्रियों को हमेशा खुशामदीद कहती है। मजहबी मकामात पर सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। पीसीबी ने जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर ब्लेसिंग मुजर्रबानी पर 2 साल की पाबंदी लगा दी। मुजर्रबानी 2 साल तक पीएसएल का हिस्सा नहीं बन सकते। फास्ट बॉलर पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी लगाई गई। मुजर्रबानी बगैर किसी ठोस वजह के लीग छोड़कर चले गए थे। पीसीबी एलामिये में कहा गया है, खिलाड़ी ने शराइत तय होने के बावजूद दूसरे मुआहदे को तरजीह दी। पीएसएल की सालमियत बरकरार रखने के लिए तादीबी कार्रवाई जरूरी थी। HBL PSL 11 में आज आराम का दिन। कल पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। पॉइंट्स टेबल पर ज़ल्मी की 5 फतूहात के साथ पहली पोजीशन। क्वेटा की टीम 2 मैचेस जीत कर 5वें नंबर पर है। इवेंट्स के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और हर लम्हा पुरजोश पीएसएल स्पेशल, वसीम बदामी के मासूमाना सवालात, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, अदाकारा आनम तनवीर आज बनेंगी मेहमान, सामना करेंगी दिलचस्प सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।